أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مسلم اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما انتہا الى مقام ابراہیم قرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فصلی رکعتین وقرأ فاتحة الكتاب وقل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد ثم عاد الى الرکن فاستلمه ثم خرج الى الصفا، کہ آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف مکمل ہو جائے، یعنی 7 چکر مکمل ہو جائیں، اور چکر شروع ہوگا حجر اسود سے اور چکر مکمل ہوگا حجر اسود پر، تو جب 7 چکر پورے ہو گئے تو 7ویں چکر کے بعد 8ویں مرتبہ بھی بیت حجر اسود کا استلام کر لیں۔ تو جب استلام کر لیا تو طواف مکمل ہو گیا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ نے طواف مکمل کرنے کی توفیق دی، اب مقام ابراہیم کے پاس آیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ یہ آیت پڑھے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر اس کے پیچھے آ کر یا اس کے محاذات میں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو فبیہا، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو ان کو مقام ابراہیم کے کے قریب، اور ورنہ پھر کسی بھی دوسری جگہ ان نوافل کو ادا کیا جا سکتا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہم نے نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف مکمل کر لیا تو پھر آپ ایسا مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور قرآن کی آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور ان میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کا اہتمام کیا۔ پھر آپ علیہ السلام 8ویں مرتبہ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے اور اس کا استلام کیا، اور اس کے بعد صفا کی جانب نکلے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ 2 نفل پڑھنا واجب ہے، ہر 7 چکر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے، لیکن بس اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ وقت مکروہ نہ ہو۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے، لیکن ان 3 اوقات میں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع کیا، ان نوافل کو بھی نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ خود نقل کرتے ہیں کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرماتے تھے، اور ایک ان میں سے یہ کہ جب سورج صاف طور سے نکلنے لگے یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور نصف النہار کے وقت دوسرا وقت جب نصف النہار کے وقت یہاں تک کہ سورج کا ڈھلاؤ شروع ہو جائے، اور تیسرا جس وقت سورج مائل ہونے لگے یہاں یعنی غروب ہونے کی طرف، اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ان 3 اوقات کے اندر بھی نفل پڑھنا منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی بات کو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے اور مکروہ وقت نکل جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج پورا کا پورا ڈوب جائے۔ چنانچہ جب طواف کرنے ہیں، چاہے وہ نفلی طواف ہو یا عمرہ کا طواف ہو، تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہر 7 چکر کے بعد 2 نفل تو لازمی پڑھنے ہیں، لیکن ان 2 نفلوں کو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اردت طواف بالبیت بعد صلاۃ الفجر او العصر فطف واخر الصلاۃ، کہ جب اے مخاطب تم فجر یا عصر کی نماز کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرو تو طواف تو کر لو، لیکن طواف کی 2 رکعتوں کو مؤخر کر دو۔ وآخر الصلاۃ حتی تغیب الشمس او حتی تطلع فصلی لکل اسبوع رکعتین، تو یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے یا سورج طلوع ہو جائے، پھر ہر طواف کے لیے 2 رکعتیں پڑھتی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ موطا میں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سے نقل کیا ہے کہ انہ طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاۃ الصبح، کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے طواف کیا۔ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلما قضا طوافہ نظر، جب طواف مکمل کر لیا تو آسمان کی جانب نظر اٹھائی، فلم یرى الشمس، تو سورج نہیں نکلا، ابھی نکلا نہیں تھا، سورج کو نہیں پایا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرکب ولم یسبح حتی اناخ بذی طوى فسبح رکعتین، کہ حضرت عمر سواری پر سوار ہو گئے اور نماز پڑھے بغیر حرم سے نکل گئے، یہاں تک کہ ذی طوى وادی میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر اپنے سواری کو بٹھایا اور 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کی۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے قضا نماز اور سجدہ تلاوت وغیرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن طواف کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رکعتیں اپنی اصل کے اعتبار سے تو نفل ہیں، اگرچہ ان کو چھوڑنے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مقام واجب کا ہے۔ جیسے کوئی شخص منت مان لے کہ وہ کام ہونے پر 2 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت نفل پڑھے گا، تو یہ نفل اپنی ذات کے اعتبار سے تو نفل ہیں، لیکن منت کی وجہ سے ان کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد نہیں پڑھے جا سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کا اہتمام کی توفیق دے کہ طواف کرنا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، لیکن ان نفل کو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا جو شریعت نے مکروہ اوقات نقل کیے ہیں، کہ سورج عین نکل رہا ہو یا سورج عین سر پر ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات کے اندر جو ہے یہ نفل نہیں پڑھنے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔